من همزه ونفسه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 149۔ یہ جو آیت نمبر 149 سے تقریباً جو ہے نا آیت نمبر 156-57 تک جو ہم پڑھیں گے تو ان کے اندر ترتیب کے ساتھ تو یوں ہے کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کوہ طور کی طرف جو ملاقات کا وقت متعین تھا، جو دن متعین تھے، وہاں ملاقات کے لیے اور تورات کو وہاں سے لینے کے لیے جانے کے بعد سامری نے لوگوں کے لیے جو ان کے پاس فرعونیوں کا خزانہ موجود تھا، زیورات موجود تھے، ان سے ایک بچڑا بنایا اور اس میں جبریل کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی لے کر اس کے اندر ڈال دی تو وہ آواز نکالنے لگا۔ تو علماء کے دو قول ہیں کہ ایک کہتے ہیں کہ نہیں وہ سونے کا ہی رہ گیا، اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں وہ گوشت اور پوست کا بن گیا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ ویسے اصلی جس طرح جانور آواز نکالنے لگا، موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، موسیٰ کو بڑا عجیب لگا کہ یہ کیا تماشا بنا رہی ہے انہوں نے، تو وہ پشیمان ہوئے۔ تو اس میں سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ اپنے کیے پر وہ پشیمان ہوئے اور انہوں نے اقرار کیا کہ ہم گمراہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کا مطالبہ کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کی توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توبہ کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ان سے 70 آدمی میرے پاس لے آؤ، 70 آدمی وہاں کوہ طور کے پاس دوبارہ میرے پاس لے آؤ۔ 70 آدمی وہاں گئے تو وہاں کیا ہوا، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تھوڑا سا جو ہے نا دھچکا دیا، یعنی تھوڑا سا کڑاکا ان کو پہنچا۔ صاعقہ کی بھی لفظ ہے اور یہاں رجفہ کے لفظ ہیں، رجفہ کا مطلب زلزلہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شاید یہ سزا دینا چاہتے ہیں ہماری معافی سے قبل، تو موسیٰ علیہ السلام نے یا اللہ ان کو ہلاک کر دے گا، تو پھر وہ تو ہمارے بے وقوف تھے جنہوں نے غلط کام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ٹھیک ہے وہ عذاب ہٹا لیا۔ انہوں نے توبہ کی تو وہاں جہاں موجود نہیں ہے، لیکن پہلے پارے کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ پر شرط لگائی کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، ایک دوسرے کو انہوں نے قتل کیا۔ پھر پہلے سپارے کے اندر موجود ہے، یہاں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا تاکہ انہیں سزا کا احساس ہو کہ ہمیں سزا ملی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر وہاں پہلے پارے میں موجود ہے کہ وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم تورات کو پکڑو۔ انہوں نے ہی 70 آدمیوں نے، کیونکہ پہاڑ کے نیچے وہ کھڑے تھے ابھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پکڑو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو ایمان لے کر نہیں آئیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ غصے ہوا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو نیچے کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا پکڑتے ہو کہ نہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پکڑتے ہیں، ہم ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو یہ سارا سسٹم وہیں پہ ہوا۔ تو دیکھیں ذرا، کچھ باتیں یہاں ذکر ہیں، کچھ باتیں پہلے سپارے میں ذکر ہیں سورہ بقرہ میں، اور کچھ باتیں سورہ طٰہٰ میں ذکر ہے، اور کچھ باتیں سورہ قصص میں ذکر ہیں۔ تو دیکھیے ذرا، وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، معنی تو اس کا بنتا ہے کہ جب وہ گرا دیا گیا ان کے ہاتھوں میں، لیکن یہ محاورہ ہے۔ محاورے کا جو لغوی معنی اور ہوتا ہے اور اس کا محاوراتی معنی اور ہوتا ہے۔ تو اس کا معنی ہے جب وہ پشیمان ہو گیا، جب وہ پشیمان ہوئے، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہوں نے دیکھا، انہوں نے یقین کر لیا، دیکھ لیا کہ یقیناً وہ تو گمراہ ہو گئے ہیں، یعنی ہم گمراہ ہو گئے ہیں۔ تو پھر بے ساختہ وہ اپنی زبان سے کہنے لگے کہ لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو ان کی پشیمانی کا بھی ذکر، اور انہیں یقین ہو گیا کہ ہم گمراہ ہو گئے، دو چیزیں۔ تیسری چیز ان کی دعا کہ اے اللہ ہمارے رب نے اگر ہمارے اوپر رحم نہ کیا اور مغفرت نہ کی تو ہم خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ 3 چیزیں اس میں ذکر ہیں۔ آگے دیکھیں، جب موسیٰ علیہ السلام لوٹے، وَلَمَّا رَجَعَ مُوسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام لوٹے علاقوں میں اپنی قوم کی طرف، غضبانہ غصے میں تھے، آصفہ افسوس کرنے والے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پیچھے بچڑے کو رب بنا لیا۔ حالانکہ یہ جو آیت ہے اس کے اندر جو کچھ ذکر ہے اس کا تعلق بعد کے ساتھ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے لوٹنے کا تعلق پہلے کے ساتھ ہے، لیکن موسیٰ کا لوٹنے کا ذکر بعد میں ہے۔ اور یہ جو موسیٰ علیہ السلام غصے ہوئے، پھر اس کے بعد انہوں نے پہچان لیا کہ ہم نے تو بڑا غلط کام کیا ہے، یہ سارا سسٹم بعد کا ہے۔
جب موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنی قوم کی طرف، غصے میں تھے، افسوس کرتے ہوئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بئس ما خلفتمونی، بئس ما کا معنی برا، بری جانشینی کی ہے تم نے میری، من بعدی میرے بعد، بری جانشینی کی ہے، جانشینی کا حق ادا نہیں کیا۔ جانشینی تو یہ تھی کہ جس چیز کے اوپر میں تمہیں ڈال کے گیا تھا اس چیز کے اوپر تم قائم رہتے، لیکن تم بدل گئے۔ عاجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے عذاب کو جلدی مطالبہ کر لیا ہے، اپنے رب کے عذاب کا جلدی مطالبہ کر لیا ہے۔ امر سے مراد عذاب ہے، یعنی تم نے یہ جو کام کیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں جو ہے نا جلدی عذاب دے دیتا، اس کا مطلب ہے تم چاہتے تھے کہ ہمیں جلد عذاب مل جائے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، غصے کی وجہ سے تختیاں جو تھی وہ پھینک دی۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اپنے بھائی ہارون کے سر کے بالوں سے پکڑ لیا۔ اور یہاں داڑھی کا ذکر نہیں، مگر سورۃ طٰہٰ میں داڑھی کا بھی ذکر ہے اور سر کا بھی ذکر ہے۔ تو مجھے کوئی کہنے لگا کہ داڑھی کا ذکر تو ویسے ہے، داڑھی کو تو پکڑا ہی نہیں تھا، وہ تو سر کا ذکر ہے، شاید کہ اس نے یہ چیز تو پڑھی مگر سورہ طٰہٰ میں جو داڑھی کا ذکر ہے وہ نہیں پڑھا تھا، تو داڑھی کا بھی ذکر ہے۔ اس لیے جو قصہ ہوتا ہے وہ پورے قرآن کے اندر جہاں جہاں ذکر ہے وہ ساری معلومات مجتمع کر کے اس قصے کو بیان کیا جائے، سمجھا جائے تو پھر سمجھ لگتا ہے۔ یجرہ الیہ، اس کو اپنی طرف علیحدہ طور پہ لے جانے لگے، گھسیٹنے لگے اس کو، یجرہ اس کو گھسیٹ رہے تھے، الیہ اپنی طرف، ٹھیک ہو گیا، تاکہ تھوڑا سا علیحدہ کر کے اس سے غصہ کرو کہ یہ تم نے کیا کیا۔ تو وہ ساری دنیا دیکھ رہی تھی، وہ تو تماشا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، ہارون علیہ السلام بڑے تھے، تو وہ ایک تماشا بن گیا۔ تو وہ جو بڑے تھے ہارون علیہ السلام، انہوں نے کہا ابن امی، اصل میں ہے یبن امی، یا حذف ہے، اکیلا ابن امی رہ گیا ہے۔ یبن امی، اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، یقیناً قوم نے مجھے کمزور سمجھا، کیونکہ تو سخت مزاج تھا، تجھ سے ڈرتے تھے، مگر میں نرم مزاج تھا، تو یقیناً قوم نے مجھے کمزور سمجھا۔ وقادو یقتلوننی، اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، وہ میری قیادت کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے۔ اچھا، وہ ہارون علیہ السلام میں کیا کمی تھی؟ کوئی کمی نہیں تھی نا۔ اس کا مطلب شخصیت کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے، شخصیت کا ایک اپنا روب اور دبدبہ ہوتا ہے، تو اس میں کسی کی کمی کوتاہی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو بیچارہ کمزور تھا اور وہ تو بڑا چلاک تھا، نہیں، سارے چلاک ہوتے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کسی کی شخصیت کا روب ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے، نرم مزاج۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر کیا کمی تھی؟ کوئی کمی نہیں تھی، اس کے باوجود یہودی پیچھے پڑ گئے۔ وہ یہودی جو موسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئے، وجہ نرم مزاج تھے۔ تو شخصیت کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی، وہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر کمی ہوتی ہے۔ فلا تشمت بی الاعداء، نہ ہنسا میری وجہ سے میرے اوپر دشمنوں کو۔ یہ جو دشمن ہیں بنی اسرائیل ہیں، یہ گویا دشمن ہی ہیں، بغض رکھنے والی قوم ہے، میرے مخالف ہیں، ان کو تو یہ کام میرے ساتھ کر کے ہنسانا۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کر، میں ان میں سے نہیں ہوں، وہ ان کے کیے کی سزا مجھے نہ دے۔ شاید کہ تو سمجھتا ہے کہ میں بھی انہی میں سے ہو گیا ہوں، تو میں بھی مشرک اور ظالم ہوں نا، میں موحد ہوں اور میں تیری تعلیم پہ قائم ہوں، رب کے دین پہ قائم ہوں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ یہ تو میں نے غلط کر لیا ہے، بے عزتی کر لی ہے، تو بات اچھی نہیں ہے، تو فوراً اس کا ازالہ کیسے کیا کہ اپنے لیے بھی بخشش مانگی اور اپنے بھائی کے لیے بھی بخشش مانگی۔ تو قال رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ یہ دعا کوئی بنی اسرائیلیوں کے لیے ہے تو ہرگز نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پشیمانی پہ دعا مانگی، کیونکہ وہ جلد باز پڑے تھے موسیٰ علیہ السلام، جس طرح خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر تھا تو بڑی جلد باز تھے۔ تو قال رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بھی معاف کر، ولی اخی میرے بھائی کو بھی معاف کر، وادخلنا فی رحمتک، اور اپنی رحمت کے اندر ہمیں داخل فرما دے، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو آگے دیکھیں، ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو رب بنا لیا، یہاں رب کا ذکر نہیں لیکن یہاں ہے صحیح، اس کا حذف ہے یہ لفظ، رب بنا لیا، سینالہم غضب من ربہم، ان کو جلد ہی پہنچ جائے گا، نال ینالو،
اس کا معنی پہنچنا. سینالہم ان کو پہنچے گا غضب من ربہم غضب ان کے رب کی طرف سے اور ذلت دنیا کے اندر. اب یہ تو ذکر ہے کہ غضب پہنچے گا اور ذلت پہنچے گی، تو کس شکل میں؟ وہ آپ کے علم میں ہے کہ پہلے سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دوسرے کو قتل کرو. ٹھیک ہے، یہ ذلت ہے اور یہ اللہ کا ساتھ ہی غضب بھی ہے. یہ تو اچھا ہوا کہ انہوں نے توبہ کر دی، یہ تو اچھا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر 70 بندوں کو لے کر گئے کوہ طور کے بعد، دوبارہ لے کر گئے، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ قتل کرو، انہوں نے آپس میں قتل کیا، قتل کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا. اس کا ذکر بھی وہ پہلے پارے میں ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں مفترین جھوٹے لوگوں کو، افتراء پردازوں کو، جھوٹ بولنے والوں کو، گھڑنے والوں کو سزا دیتے ہیں. والذین عاملوا السیئات اور وہ لوگ، اچھا وہ سامری جو تھا نا، سامری کو ایک سزا ملی، ایک بد دعا ملی، گویا ایک بد دعا ملی کہ ان تقول لا مساس، تو ہمیشہ یہی کہتا رہے گا کہ مجھے ٹچ نہیں کرنا. لا مساس، یہ لا مساس ایسے سمجھے کہ موسیٰ کی طرف سے بد دعا ملی یا اللہ کی طرف سے ان کے خلاف ایک قانون لاگو ہو گیا. تو لہٰذا وہ اکیلے اکیلے ہی پھرتے تھے، تو کوئی قریب ہوتا تو وہ کہتے تھے لا مساس، ٹچ نہیں کرنا مجھے، دور رہنا. ٹھیک ہو گیا کہ یہ ایک بد دعا ملی اسے سامری کو. والذین عاملوا السیئات وہ لوگ جنہوں نے برے عمل کیے، ثم تابوا من بعدها پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، وآمنوا ایمان لے کر آئے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم اس کی توبہ کے بعد یقیناً تیرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی توبہ انہوں نے کر جو لی، پہلے غلط کام کیا، پھر توبہ کر لی، پھر پکے ایمان لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ جب موسیٰ سے غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اب یہاں سکتا چپ ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا، یعنی اصلی معنی تو چپ ہو گیا، محاوراتی معنی ٹھنڈا ہو گیا. أَخَذَ الْأَلْوَاحَ انہوں نے تختیوں کو پکڑا، وفی نسختها ان تختیوں کے نسخے کے اندر ہدن و رحمتن ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی، للذین ان لوگوں کے لیے، ہم لربہم یرہبون جو اپنے رب سے ڈرنے والے تھے، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت. اچھا دوسروں کے لیے نہیں ہے، دوسروں کے لیے بھی ہے، لیکن جن کو نفع نہیں دیتی ان کے لیے کیا ہدایت اور رحمت ہوئی؟ ہدایت اور رحمت تو اصل ان کے لیے ہوئی جو مستفید ہوئے، جن کو نفع دیا. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا اب یہاں پھر وہی بات ہے کہ آگے پیچھے معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن بات ہوئی ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر توبہ کرنا چاہتے ہو تو دوبارہ میرے پاس آؤ، کوہ طور کے پاس دوبارہ آؤ. ایک ڈیٹ مقرر ہوئی، ایک وقت متعین ہوا، تو اس وقت کو انہوں نے پہنچنا تھا اور یہ پہنچ بھی گیا. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو ہے نا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 افراد کو منتخب کیا، لِمِيقَاتِنَا ہماری میعاد کے لیے، ہمارے وعدے کے لیے، دوسرے لفظوں میں ہماری جو ملاقات کی میعاد متعین تھی اس کے لیے، جو ڈیٹ متعین تھی. فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ بس جب ان کو پہنچا رجفہ، رجفہ بھی ذکر ہے اور وہاں صاعقہ کا بھی ذکر ہے، تو رجفہ پہنچا ان کو، یعنی کڑاکا ان کو پہنچا، ان کو زلزلہ پہنچا، تو وہ کہنے لگے، وہ کون؟ موسیٰ، ربی اے میرے رب، لو شئت اہلکتہم اگر تو چاہتا ہے کہ اہلکتا یہ کہ تو ہلاک کرے ان کو، من قبل و ایجایا اس سے پہلے اور مجھے بھی، یعنی اس سے کس سے پہلے؟ توبہ سے قبل. ابھی تو ہم توبہ کے لیے آ رہے ہیں، اگر اس توبہ سے بھی قبل ان کو اور مجھے بھی ایجایا اور مجھے بھی تو ہلاک کرنا چاہتا ہے، تو آگے وقف ہے. یعنی اگر تو پہلے ہی ہلاک کرنا چاہتا ہے تو یعنی وقف ہے، مطلب کیا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس لیے وقف ہوا ہے کہ آگے جواب نہیں بنتا اللہ کے لیے. انسان ہوتا نا تو انسان کے لیے کچھ بن جاتا تھا. کیا انسان کے لیے یہ کہ دیکھیں پہلے تو آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ میرے پاس آ جاؤ، میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا. آپ توبہ کو قبولیت سے قبل اور آپ کے پاس آنے سے قبل شاید آپ ہمیں پہلے سزا دینا چاہتے ہیں، تو اللہ کے لیے کوئی جواب نہیں بنتا. لیکن انسان ہوتا تو انسان کو کہتا ہے کہ آپ ہمارے لیے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں.
غلط کر رہے ہیں. اتہلکنا بما فعل السفہاء، کیا تو ہلاک کرے گا ہمیں باوجہ اس کے فعل السفہاء جو سفہاء اور کم عقل جہلاء جاہل لوگوں نے ہم میں سے کیا. وہ کیا؟ سامنے کی بچڑا بنا جو ان ہی الا فتنتک، نہیں ہے یہ مگر تیری آزمائش، لیکن اس آزمائش کے اندر وہ بنی اسرائیل کامیاب نہ ہو سکے بلکہ ناکام ہو گئے. تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء، اس آزمائش کے ذریعے سے تو جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت پہ پکا رکھتا ہے. علماء کہتے ہیں تہدی، ہدایت، ہدا، اہدی، ان کا معنی فقط ہدایت دینا نہیں، ان کا معنی بس اوقات ہدایت پہ پکا رکھنا بھی ہوتا ہے. ہدایت دکھلانا نہیں، ان کا معنی بس اوقات ہدایت کی توفیق دینا بھی ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جسے پتہ ہوتا ہے کہ ہدایت یہ ہے لیکن چلتا نہیں، وہاں ان کے لیے ہدایت کی توفیق دینا. جسے پتہ ہی نہیں ان کے لیے ہدایت دکھلانا. جسے توفیق بھی مل گئی، چل بھی رہے ہیں، ان کے لیے ہدایت پہ پکا رکھنا. چونکہ بنی اسرائیل نے ہدایت بھی دیکھ لی، ہدایت پہ آ بھی گئے تھے، تو چونکہ پھر وہ ہدایت سے ہٹ گئے تھے، اس لیے یہاں ہونا ہوگا کہ جسے تو چاہتا ہے ہدایت کے بعد گمراہ کر دیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے آلریڈی ہدایت پہ ہو تو ہدایت پہ تو پکا رکھتا ہے، اگر ہدایت پہ نہ ہو تو جسے تو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. لیکن بات آزمائش کی ہے. آزمائش تو ہوتی ہے ایک مرتبہ انسان صحیح راستے پہ چل رہا ہو تو بعض میں آزمائش آتی ہے. اس لیے اس ضمن میں تہدی کا معنی یہاں پہ معنی ہوگا پکا رکھتا ہے. انت ولینا، تو ہمارا دوست ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے. فاغفر لنا، ہمیں بخش دے، ورحمنا وانت خیر الغافرین، ہمارے اوپر رحم فرما اور تو جو ہے وہ بہترین بخشنے والوں میں سے ہے. اب دیکھیں یہ دعائیں، کتنی دعائیں گزر چکی ہیں؟ 3 دعائیں گزری ہیں. ایک ان کی اپنی دعا کہ لئن لم قالوا لئن لم یرحمنا ربنا. ایک موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت کی دعا جب کہ انہوں نے اپنے بھائی کو جو ہے نا وہ پکڑا سر سے اور داڑھی سے، تو بھائی نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تو اس وقت کی دعا پشیمانی پر. اور تیسری دعا وہاں جب اللہ تعالیٰ کڑاکا پہنچا اور ایک زلزلہ آیا ان کے اوپر، انہیں پتہ چلا کہ شاید کہ عذاب آ رہا ہے، تو یقیناً عذاب ہی تھا، وہ بھی عذاب کی خوشخبری تھی. تو وہاں پر دعا کون سی؟ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. یہ دعا وہاں پہ پہلے بارے میں ذکر نہیں ہے، یہاں ذکر ہے. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہمارے لیے اس دنیا کے اندر اچھائی لکھ دے اور آخرت کے اندر بھی یعنی اچھائی لکھ دے. اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم تو تیری طرف آئے ہیں، ہم نے تو تیری طرف ہدایت پکڑی ہے، تیری طرف آئے ہیں. علماء کہتے ہیں اسی لفظ سے یہودیوں کا نام یہودی بنا. علماء کہتے ہیں اسی لفظ سے یہودیوں کا نام یہودی بنا. ایک قول، مگر نہ کہتے ہیں نا کہ یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا یہودا تھا، تو بڑا بیٹا تھا، اس کی نسبت سے جو ہے وہ جو آگے نسل چلی ان سب کو یہودی کہا جاتا ہے. وہ ایک قول ہے. لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ جو قرآن میں ذکر ہے اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، انہوں نے دعا مانگی تھی، اسی سے پھر یہودیوں کا نام یہودی بن گیا. تو اصل یہ ہے کہ اس سے بنا وہ جو ان کا بیٹا تھا. قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عذاب میں پہنچاؤں گا، وہ عذاب اصیب میں پہنچاؤں گا، بھی وہ عذاب من اشاء جسے چاہوں گا میں. ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے. فسأکتبها، اس رحمت کو میں ان قریب لکھ دوں گا، للذین، ان لوگوں کے لیے یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ جو ہماری آیات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. یہاں تک ٹھیک ہے، یہاں پہ جیم کے ساتھ وقف ہے. یہاں تک کی جو باتیں ہیں، یہ جو فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ وغیرہ ہے، اس کا تعلق، اور چونکہ پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے کہ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، یہ ان کی دعا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عذاب اصیب بھی، اس عذاب کا تعلق انہیں یہودیوں کے ساتھ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں 70 افراد تھے. ورحمتی وسعت کل شیء، شاید کہ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خطاب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، یہ عام نہیں اب آ رہا کہ یہ خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہو.
اور یہ بھی چونکہ اسی ایک آیت کا حصہ ہے تو اس لیے یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. تو اس سے ثابت ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ موسیٰ کو یہ فرما رہے ہیں یہ حصہ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. تو آیات سے پھر کیا چیز مراد ہوگی؟ قرآن کی آیات یا پھر تورات کی آیات؟ ٹھیک ہے، موسیٰ کے ساتھ یہ خطاب ہو تو تورات کی آیات. ہاں اگر یہاں پر قرآن کی اور یہ خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو تو پھر یہ قرآن کی آیات بنتی ہے. لیکن چونکہ پیچھے واقعہ موسیٰ کا ہے اس لیے اس کے ضمن میں یہ چیز آئی ہے تو اس لیے اس کا تعلق موسیٰ کی ساتھ ہے اور اس آیات سے مراد تورات کی آیات ہیں. تو تورات کی آیات ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ زکوٰۃ بھی دیتے تھے. زکوٰۃ شریعت جو موسیٰ کی شریعت تھی اس کے اندر بھی تورات کے اندر بھی زکوٰۃ تھی. اس لیے فرمایا یؤتون الزکوٰۃ. مقداروں میں فرق آ سکتا ہے، نصاب میں فرق آ سکتا ہے، جنسوں میں فرق آ سکتا ہے، مگر جو اصل وجوب زکوٰۃ ہے وہ ان کے اندر بھی تھا. جس طرح روزہ تھا، جس طرح نماز تھی. الذین یتبعون، یہاں سے پھر وقف ہے، اس لیے یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اور یہ سب کے لیے عام ہے. یہ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ وَسِعَتْ رَحْمَتِي كُلَّ شَيْءٍ، یہ خطاب تو ہے موسیٰ کو لیکن یہ قانون عام ہے. خطاب موسیٰ کو ہے، گفتگو یہ پچھلی آیت کا آخری حصہ اس گفتگو کا تعلق موسیٰ کے ساتھ ہے، لیکن یہ قانون عام ہے، یہ ہر کسی کے لیے ہے کہ رحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون. یہ قانون سب کے لیے ہے. آگے جو خطاب ہے، جو گفتگو ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈائریکٹلی ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ قصے سے فارغ ہو گئے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قصہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے پورا. اب میں کہتا ہوں کہ آپ کی امت کے اندر بھی اور ان کافروں کے لیے بھی یہی ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی جو کہ نبی ہے اور امی ہے. اچھا جی، امی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ امی کا معنی ہے ان پڑھ. لیکن وہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا بقارئین، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، یعنی میں پڑھ نہیں سکتا کیونکہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. ٹھیک ہے، ہوتا ہوگا. اصل یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے بعد جو لوگ تھے ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، ان کے پاس کوئی الگ طور پہ جو ہے وہ تبلیغ نہیں آئی تھی. تو اس لیے وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا تعلق ڈائریکٹلی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ ہے، ڈائریکٹلی ابراہیم علیہ السلام کی سلسلہ وار، کیونکہ ہم اسماعیل کے اولاد سے ہیں تو سلسلہ وار یہ ساری وراثتی جو دین ہے وہ ابراہیم کا دین ہمارے پاس موجود ہے. تو چونکہ اس کے علاوہ جو الگ طور پہ جو کتاب تھی وہ ان کے پاس نہیں تھی، تو جن کے پاس کتاب نہ ہو، الگ شریعت نہ ہو، اسے کہتے تھے امی. وہ امی کوئی صرف نبی نہیں تھے، اس دور کے اندر جو ان پڑھ لوگ تھے فقط انہیں امی نہیں کہتے تھے. امی سارے قریش کو امی کہتے تھے، مشرکین مکہ سارے کے سارے امی کہلاتے تھے. حالانکہ ان کے اندر پڑھے ہوئے تھے، عمر رضی اللہ عنہ بھی پڑھے ہوئے تھے اور بھی کافی سارے صحابہ پڑھے ہوئے تھے. مشرکین مکہ بذات خود جو اسلام نہیں لے کر آئے تھے وہ بھی پڑھے ہوئے تھے. سارے کے سارے امی تھے. کس کنسپٹ سے؟ ایسے سے کہ ان کے پاس الگ طور پہ کوئی شریعت اور کتاب موجود نہیں تھی اور ان کے پاس کوئی الگ طور پہ نبی نہیں آیا تھا، نہ ہی الگ طور پہ کسی نبی کو مانتے تھے سوائے ابراہیم علیہ السلام کے. اور انبیاء کو مانتے تھے کہ نبی ہیں، لیکن یہ نہیں مانتے تھے کہ ہمارے پاس ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں. وہ ابراہیم کے دین کو مانتے تھے، تو اس لیے وہ امی کہلاتے تھے. سارے کے سارے یہودی سارے مشرکین کو امی کہتے تھے کہ تم تو ہو ہی امی، تم امی ہو. تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی نسل سے تھے تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے امی تھے، نہ کہ اس لیے کہ وہ ان پڑھ تھے. ایسا نہیں ہے. النبی الامی، وہ نبی جو کہ امی ہیں، وہ امیوں میں سے ہوگا. تو سارے یہودی کہتے تھے کہ یہ سارے مشرکین مکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بھی مشرکین مکہ کو امی کہتے تھے. تو جب نبی انہی میں سے تھا تو کہتے تھے نبی بھی امی ہوگا، یعنی انہی میں سے ہوگا. الذی، وہ
یجدونہ مکتوباً جس کو وہ پاتے ہیں لکھا ہوا عندہم اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں، یعنی تورات اور انجیل کے اندر بھی امی کا لفظ موجود تھا۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ ان کو حکم دے گا نیکی کا اور ان کو روکے گا برائی سے، لیکن روکے گا کس طرح؟ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، غصے سے نہیں، اکھڑ مزاجی سے نہیں، کسی کی انسلٹ سے نہیں، کسی کو کے اوپر عیب جوئی سے نہیں، اور کسی کے اوپر طعن و تشنیع سے نہیں، سب و شتم سے نہیں، کسی کے مقابلہ بازی سے نہیں، کسی کا گریبان پکڑنے سے نہیں۔ یہ کوئی انداز نہیں ہے تبلیغ کا کہ کوئی شخص کسی کے گریبان پکڑ لے اور کسی کو گالی نکالے، کسی کو کہے تو حق پہ نہیں ہے، نہ، بلکہ موعظہ حسنہ اور انتہائی اخلاق اور آداب کے ساتھ، انتہائی ٹھہراؤ اور علی وجہ البصیرہ، حکمت اور دنائی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تبلیغ کرتے تھے۔ حکمت اور دنائی کے ساتھ، کوئی اکھڑ مزاجی نہیں تھی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں تھی، کوئی جو ہے وہ پارٹی بازی نہیں تھی، جس طرح آج یہاں پہ بعض لوگ کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ تبلیغ، اور ایسی تبلیغ جو ہوتی ہے نا طعن و تشنیع والی ہے، عیب جوئی والی ہے، سب و شتم والی ہے، پکڑ دھکڑ والی، یہ پارٹی بازی والی، اس کا تو فائدہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اصل فائدہ تو ہوتا ہے تبلیغ کا جو انتہائی اچھے انداز میں ہوتی ہے۔ تبلیغ تو یہ ہے کہ انسان کو اس میں مار بھی پڑ جاتی ہے، انسان کی اس میں انسلٹ بھی ہو جاتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی عزت ذاتی بچانے کے لیے کسی کی انسلٹ پہ اتر آئے اور پارٹی بازی بنا لے اور ان کی مخالفت میں جو ہے وہ آ جائے، نہ، اس چیز کا تو فائدہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ فائدہ اس دنیا کے اندر جہاں بھی تبلیغ کے ساتھ ہوا ہے وہ اخلاق اور آداب، عاجزی و انکساری کے ساتھ ہوا ہے، حکمت اور دنائی کے ساتھ ہوا ہے۔ کبھی بھی فائدہ تبلیغ ہو پھر سینہ زوری ہو، ایسے یہ دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، ان کے لیے طیبات کو حلال کرے گا، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان کے اوپر حرام قرار دے گا خبائث، خبیث چیزوں کو، بذات خود نہیں بلکہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے اور اللہ کی وحی سے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان سے ان کے بوجھ کو ہٹائے گا، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي، اور ان توقوں کو ہٹائے گا جو ان کے اوپر تھے، ان کا بوجھ، ان کے بوجھ کو ان سے اتارے گا، یعنی کہ ان سے جو ہے بوجھ، اس کے بارے میں دیکھو کبھی بوجھ سے مراد کون سا بوجھ ہے، آیا کہ جزیے کو ختم کرے گا وہ بوجھ ہے، اور اغلال التی، اس سے مراد جو لوگ غلام تھے، غلامی کے طوق ان کے اندر تھے، ان غلامی کے طوقوں کو ختم کرے گا اور ترغیب دلائے گا کہ لوگوں کو جو ہے وہ غلامی کے طوقوں سے باہر نکالے، غلام کے طوق جو ان کے گھروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں یہ ختم ہونے چاہیے، یہ تھے۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ والذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو اس کے اوپر ایمان لے کر آئے، وعزروہ، اور اسے تقویت دی، ہر موقع پہ اس کا ساتھ دیا، ونصروہ، اور اس کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے یہاں نور سے مراد قرآن کریم ہے، فقط قرآن نہیں بلکہ پوری نور ہدایت ہے، وہ نور ہدایت قرآن کی شکل میں بھی اور سنت رسول کی شکل میں بھی۔ یہاں تو واضح ہے کہ جو اس کے ساتھ نور نازل کیا گیا، اس کا مطلب ہے وہ اور چیز ہے اور نور اور چیز ہے۔ یہاں اگر نور سے مراد یہ ہدایت کی تعلیم قرآن اور سنت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اور جگہ پہ بھی جو نور واضح ہے اس سے مراد بھی قرآن اور سنت ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور کہا جائے تو نور کا مطلب نور سے پیدا کیا نہیں، نور سے مراد نور ہدایت ہے، تو ایسے لوگ ہی اولئک هم المفلحون، فلاح پانے والے ہیں۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔